أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. قابل احترام حاضرین مجلس، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے جنت میں داخل ہونے اور جنت سے نکالے جانے کا واقعہ کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم دیا تو فرمایا: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے کہا گیا کہ تم دونوں اس ابدی نعمتوں والے جنت میں رہا کرو اور اس کی نعمتوں میں سے جو چاہیں کھایا کرو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے اور اس کی ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا. لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا، آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس درخت کے قریب ہونے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس درخت سے قریب ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان دونوں کو، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو، ہمیشہ کی نعمت سے، ابدی نعمتوں سے، جنت سے نکال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا. اور اسی طرح شیطان جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق
آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اپنی رحمت سے اس کو دھتکار دیا، ملعون قرار دیا گیا، اور اسے مردود کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے دور کر دیا۔ یہ دو واقعات ہیں، دونوں میں اللہ کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا۔ یہ اللہ کی نافرمانی، گناہ، معصیت انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ انسان اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کے فضل میں پلتا رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش اس پر برابر مسلسل ہوا کرتی ہے، اور بندہ جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں، رزق کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہوں کی خطرناکی کو سمجھنا ہے۔ گناہ انسان کی دنیا کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مختلف ہلاک کرنے والے گناہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا سب سے اہم مقصد یہی کہ ہمارے دلوں میں گناہ کی خطرناکی بیٹھ جائے، گناہ کو کوئی بھی آدمی معمولی نہ سمجھے۔ یہ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے گناہ کے نقصان بیان کرتے جاؤں اور اس کے نقصانات بیان کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ جس طرح زہر انسان کے بدن کو متاثر کرتا ہے، زہر کی وجہ سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے، اسی طرح گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ زہر کی وجہ سے انسان کا بدن متاثر ہونا ضروری ہے، اسی طرح گناہ کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہو کر رہتا ہے۔ انسان گناہ کی وجہ سے کبھی کبھار اللہ کی بڑی بڑی رحمتوں سے، بڑے بڑے نعمتوں سے، بڑے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابدی نعمت میں داخل کیا تھا، ہمیشہ کی نعمت میں داخل کیا تھا، جنت جیسی نعمت عطا کیا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کی نعمت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور ابلیس جس کا مقام بڑا تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، رحمتوں سے محروم کر دیا گیا، اور قیامت تک اس کا شمار مردود اور ملعون لوگوں میں ہوا کرے گا۔ تو اسی لیے گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان مصیبتوں میں پڑنے والا بن جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مصیبتوں کا نتیجہ، بہت ساری مصیبتیں گناہ کی وجہ سے آیا کرتی ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ دنیا میں تمہیں جو کچھ مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، جو کچھ نقصانات، آفتیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ وہ بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ بس چند گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان پر مصیبت آتی ہے، اور اسی طرح گناہ کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کے نقصان بہت زیادہ ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اگر انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا اثر دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. اس کے چہرے پر ایک طرح سے روشنی ظاہر ہوگی، اس کا چہرہ منور ہوگا، نور ہوگا، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت پیدا کرتے ہیں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت لاتے ہیں. جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، معصیتوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا چہرہ منور ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی تاریکی اور نورانی چہرہ جو تھا، اس نورانی چہرے میں کمی آنے لگتی ہے. تو گناہ کی وجہ سے انسان دنیا میں بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنے لگتا ہے. گناہ بہت سارے ہوا کرتے ہیں. حدیث میں ایک ایسے گناہ کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. گناہ بہت سارے ہیں، لیکن گناہ ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کے بڑے بڑے نیکیاں، انسان کے بڑے بڑے حسنات ضائع و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں اپنی امت کی اس جماعت کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاء، کہ میں میری امت کے اس قوم کو، اس جماعت کو جانتا ہوں، کل روز قیامت تہامہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ، تہامہ کے پہاڑ جیسے بڑے بڑے نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساری نیکیوں کو ذرے کے مانند بنا کر اڑا دیں گے. ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ترازو میں جب ان کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو ان کی نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اتنے بڑے بڑے نیکیوں کو ذرہ بنا کر، ہباء منثورا، ذرہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے. ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث سن رہے تھے، انہوں نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، جلہم لنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، ان کے اوصاف ہمیں واضح طور پر بتا دیجیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں، ان نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یاد رکھو وہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے قوم سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات میں عبادتیں کرتے ہو اسی طرح وہ بھی عبادت کرنے والے ہیں. بڑی بڑی نیکیاں، رات کی عبادتوں کے پابند ایسے لوگ ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ، لیکن ان کے اندر ایک برائی یہ ہوگی، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. لوگوں کے سامنے نیک، لوگوں کے سامنے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، پابندی کرنے والے، تقوی و پرہیزگار بن کر رہیں گے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے، اکیلے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گناہوں کو حرام کیا ان گناہوں کو آسان سمجھ کر کرنے لگیں گے. ایسے لوگوں کے نیکیوں کی کوئی حیثیت کل روز قیامت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب نیکیاں لے آئیں گے ان کی نیکیاں اتنے زیادہ ہوں گے کہ تہامہ اس شہر کے پہاڑ بڑے بہت زیادہ بلند بلند پہاڑ ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے بہت زیادہ نیکیاں ہوں گے، پہاڑوں جیسے نیکیاں ہوں گے، لیکن ان نیکیوں کی کوئی حیثیت ترازو میں نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ان نیکیوں کو ذرہ بنا کر اڑا دیں گے. اور ان کی عبادت کا کیا حل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم قیام اللیل، تہجد، رات کی عبادتوں کی پابندی کرتے ہو، وہ بھی رات کی عبادت کی پابندی کرنے والے، عبادتوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. لیکن ان کے اندر یہ غلطی ہوگی کہ اکیلے میں جائیں، تنہائی میں جائیں، خلوت ان کی بہت ہی زیادہ متاثر ہوگی. تنہائی میں گناہ کرنے والے، لوگوں کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں
تو گناہوں کو آسان سمجھنے والے ایسے لوگوں کے نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے خلوت کے گناہ، اکیلے میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، تنہائی میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کی خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ جو موبائل فون ہے، اس کی وجہ سے تنہائی کے گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں۔ انسان مسجد میں نماز کی پابندی کرنے والا، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے والا، تلاوت کی پابندی کرنے والا، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے والا، گھر والوں کے سامنے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، دوست و احباب میں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جب کبھی وہ اکیلے میں جاتا ہے، ایسے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ایسے اس کے سامنے اسکرین میں کوئی چیز آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ جو تنہائی کے گناہ ہے بہت زیادہ خطرناک ہے، ہمارے گناہوں، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اکیلے میں جب رہتے ہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طرح خلوت کے گناہوں سے، تنہائی کے گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر انسان کے لیے لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، شرم اسے روکنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جب اکیلے میں جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ انسان کے لیے گناہ بہت آسان ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے اس کا شمار بڑے نیک لوگوں میں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے قوم میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے اخلاق میں کیا کیا برائیاں داخل نہیں ہوئی۔ آپ لوگ سوچ کر دیکھیں کہ ایک بندہ اس فون کی وجہ سے کئی ایسے غلط نظارے دیکھتا ہے، غلط ویڈیو کو دیکھنا اس کے آسان ہے، اور اسی فون سے اجنبی مردوں سے عورتیں باتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں اجنبی مردوں سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ گھر میں تنہائی میں رہتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ بچہ گھر میں کمرے میں حفظ و امان میں ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن فون کے استعمال نے اس کے اخلاق کو ایسے متاثر کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھے اس کے تعلقات اجنبی عورتوں سے، اجنبی لڑکیوں سے، غلط تعلقات، غلط بات چیت، اور اس وجہ سے اخلاق اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اس فون کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جو خلوت کے گناہ ہیں، خلوت کی برائی، خلوت کی نافرمانی بہت آسان ہو گئی ہے۔ لیکن حدیث میں اس گناہ کو اس قدر خطرناک بتایا گیا کہ ہماری ساری نیکیوں کو، ہماری ساری محنتوں کو یہ گناہ لے چلے جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، خاص طور پر تنہائی میں جو گناہ ہوتے ہیں اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ تنہائی کے گناہ جب کبھی ہم اکیلے میں جائیں، ہر آدمی کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس کے دل میں بات ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے انسانوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے حرکات کو، ہمارے سکنات کو، ہماری بات چیت، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں جی رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی تم پر برابر ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں تنہائی میں ہوں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلے میں ہوں۔ آپ اکیلے میں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل سے، آپ کے حرکات سے واقف ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ، روزے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہم روزہ رکھنے کے بعد دنیا کے کوئی دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی آدمی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے کتنی شدید بھوک کیوں نہ لگے، کتنی شدید پیاس کیوں نہ لگے، اس کے باوجود یہ سمجھ کر وہ نہیں پیتا کہ اگر لوگ نہ دیکھتے ہیں صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم روزے کے حالت میں اس تصور کے ساتھ کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں،
ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ کریں تو ایسے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میں اس کے سامنے کوئی گناہ کر سکتا ہوں؟ اسی لیے جب کبھی کوئی آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تنہائی میں کوئی ایسے کام کرے جسے چاہتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ نہ پائے، ایسے موقع پر ہوا چلتی ہے، چھوٹی سی آواز بھی آ جائے تو وہ آدمی سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی دیکھ نہ لے. جس کے تعلقات غلط ہوں وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اس تعلقات کی خبر کسی آدمی کو نہ ہو. جب اس راستے سے کوئی گزر جائے، کسی کے گزرنے کی آہٹ بھی محسوس ہو تو وہ آدمی ڈر جاتا ہے. جب انسانوں کی نگاہوں سے اس قدر ڈرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس کے نگاہوں سے، اس کے دیکھنے سے، اس کی نگرانی سے کس قدر ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے لا تجعل احون الناظرین، لا تجعل اللہ احون الناظرین الیک، کہ اللہ کو تم ایسا نہ بناؤ کہ تم غلطی کرتے جاؤ، لوگوں کی نگاہوں سے ڈرنے لگو، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ تم نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. سلف صالحین نے ہمیں یہی درس دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. سلف صالحین کے بے شمار واقعات آتے ہیں. ایک پچھلے زمانے میں کسی آدمی نے ایک عورت کو غلطی پر، برائی پر آمدہ کر لیا، اور قریب ہونے کے بعد اس آدمی نے اس عورت سے کہا کہ یہاں پر ہمیں غلطی دیکھنے والا، ہماری اس غلطی کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے سوائے ستاروں کے. رات چھا گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، یہاں پر ہمیں غلطی کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں سوائے ستاروں کے. تو اس عورت نے کہا کہ اس ستارے کو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس عقیدے کی وجہ سے، اس تصور سے وہ دونوں غلطی سے رک جاتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحرا سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک چرواہے کا امتحان لینا چاہا. چرواہا بکری چرا رہا تھا. اس بکری چرانے والے کو بلا کر کہا کہ تم مجھے ایک بکری دے دو، میں تمہیں اس کا بدلہ دے دوں گا. تو چرواہے نے کہا کہ بکری کا جو رب ہے، بکری کا جو آقا ہے وہ یہاں نہیں ہے، میں تو بس چرانے کے لیے آیا ہوں، اسے بیچنے یا دینے کی استطاعت میں نہیں رکھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بکری والا تو نہیں ہے، وہ تو غائب ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، تم مجھے ایک بکری دے دو، اس کا بدلہ میں تمہیں دے دوں گا، اس کا بدلہ تمہیں دے دوں گا. جب بکری والا آئے تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے ایک بکری کو لے گیا، بھیڑیے کی وجہ سے ایک بکری کم ہو گئی، بھیڑیے نے ایک بکری کو ہلاک کر دیا. تو اس چرواہے نے کہا بکری والا تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ہمارے اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اس کے تعلق سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب دہی کا احساس ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم کوئی بھی گناہ کریں، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر لے کہ تو نے یہ گناہ کیے، لوگوں کی نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن میں دیکھ رہا تھا، میرے علم میں بات تھی، میری نگرانی تجھ پر تھی، اس کے باوجود تو نے یہ گناہ کیا. جب کبھی کوئی آدمی اکیلے میں جائیں، دل کرتا ہے کہ گناہ کر جائیں، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اندھیرا چھا گیا ہے، تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب دل یہ کہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، تاریکی چھا گئی ہے، تو ایسے موقع پر دل کو یہ کہنا چاہیے کہ تاریکی تو چھا گئی ہے لیکن تاریکی کو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے، تاریکی کو پیدا کرنے والا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. خاص طور پر موبائل فون آنے کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں، لیکن گناہ کے آسان ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو آسان نہ سمجھے، گناہ کے اثر کو معمولی نہ سمجھے. اس کے اثرات، اس کی خطرناکی بہت خطرناک ہیں. دنیا میں ہم نیکیاں کرتے جائیں، صدقہ و خیرات کرتے جائیں، محنت و مشقت کرتے جائیں، اور کل روز قیامت ہماری ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہ ہو تو ایسے موقع پر ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. کل روز قیامت اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں، کوئی نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بدن کے اعضاء
ہمارے ہر عمل کے تعلق سے کل روز قیامت بتائیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم نختم علی افواہہم، کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لیں گے، ایسے موقع پر منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ عام لوگوں کی نگاہیں تو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن تمہارے ہاتھ خود تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے پیر خود تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تو اس وقت ہم کیا جواب دینے والے ہوں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اس حساب کا جواب ہم کیسے دے پائیں گے؟ اسی لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھ، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے ہٹ کر، جلوت میں ہو یا خلوت میں، لوگوں کے سامنے لوگ دیکھ رہے ہوں تب بھی میں گناہوں سے بچ جاؤں، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں تب بھی میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ پروردگار میں تنہائی میں رہوں تب بھی تیرا ڈر طلب کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے رہوں تب بھی میں تیرا ڈر طلب کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے رہوں میرا دل تیرے ڈر سے بھرا رہے، لوگوں کے سامنے نہ رہوں تب بھی میرے دل میں تیرا ڈر رہے، تبھی چل کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ خلوت کے گناہوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے۔ خلوت کے گناہ آج کے دن میں بہت آسان ہو چکے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھے۔ آپ جو فون استعمال کرتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال آپ سیکھیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، آپ اپنے ماتحت لوگوں کو دیتے ہیں، انہیں بھی اس فون کا صحیح استعمال بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اگر ہماری نگاہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جو بھی سرپرست ہے، گھر کا جو بھی بڑا ہے، جو بھی آدمی جب خرید کر دیں تو انہیں اللہ کا ڈر دلانا چاہیے کہ بیٹا، اے بیٹی، تو نے یہ موبائل فون تو خرید لیا ہے، اس کا استعمال تو جیسے چاہے کر سکتی ہے، ہماری نگاہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، والدین اس سے باخبر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے، تمہارے استعمال سے باخبر ہے۔ اگر تم اس فون کو صحیح استعمال کرو گے تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر تم نے اس فون کا استعمال غلط کام کے لیے، غلط تعلقات کے لیے، غلط بات چیت کے لیے، غلط لوگوں سے بات کرنے کے لیے اگر تم نے استعمال کیا، اس کا جواب کل روز قیامت تمہیں دینا ہے۔ غلط استعمال کی وجہ سے تمہاری نیکیاں، تمہارے حسنات ضائع ہو جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحت لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، گناہوں کے تعلق سے ہم آپ لوگوں کے سامنے برابر یہ باتیں رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں گناہوں کا جو اثر ہے وہ سمجھ میں آ جائیں، وہ گناہوں کی خطرناکی ہمارے دل میں بیٹھ جائیں۔ کسی گناہ کو، کسی بھی نافرمانی کو، کسی بھی معصیت کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک گناہ بھی ہو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، ایک معصیت بھی اللہ کو ناراض کر سکتی ہے، اور ایک گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالی ہم پر آفت، مصیبت لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ نیک توفیق طلب کیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرتے رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو جو بھی چیزیں وہ عطا کرے ان چیزوں کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری یہ زندگی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے گناہوں سے، معصیتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔